السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل کومل کوکنگ سٹائل۔ تو ویورز، آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار سی ریسیپی لے کے آئی ہوں جو کہ بینگن ہے، بینگن کی سبزی جو کہ توا فرائی ہم کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے ویڈیو کے اینڈ تک ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ یہ وہ سبزی ہے جو دوپہر میں تندور کی روٹی کے ساتھ اگر اس ریسیپی کو آپ انجوائے کریں تو آپ یقین کریں کبھی نہیں بھولیں گے۔ تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے 4 عدد میں نے بینگن لیے جو کہ نارمل سائز کے ہیں، زیادہ چھوٹے نہیں لینے اور نہ ہی زیادہ لمبے ہوں۔ یہاں پہ نارمل میڈیم سائز کا میں نے بینگن لے لیے 4، ان کو اچھے طریقے سے واش کر لیا۔ واش کرنے کے بعد سمپلی کیا کرنا ہے، ان کو 2 پیسز میں کٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر آپ نے کبھی انجوائے نہیں کیا اس ریسیپی کو تو ضرور کریے گا، لیکن مجھے فیڈ بیک بھی دینا ہے آپ نے کہ آپ کو آج کی میری ریسیپی کیسی لگی۔ تو ویڈیو کے اینڈ تک ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ اب یہاں پہ میں نے 2 پیسز کر لیے ہیں بینگن کے۔ اب کیا کریں گے، سمپلی کیا کرنا ہے، ان کے درمیان میں کٹ لگانے ہیں جو کہ اس طرح سے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ اس طرح سے پہلے لمبائی میں کٹ لگانے ہیں اور پھر اس کو درمیان سے اس طرح کٹ کرنا ہے کہ گہرا کٹ لگے، نیچے تک کٹ لگانے ہیں ویورز، تاکہ جب اس میں ہم مسالے وغیرہ ایڈ کریں تو وہ اچھے طریقے سے اس میں اپنا ٹیسٹ چھوڑ دیں۔ تو اس طرح ویورز میں ان کی کٹنگ کر لوں گی۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ پائے۔ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے سارے بینگن کو اسی طرح ہی کٹ کر لیا ہے۔ یہ تھوڑا سا خراب تھا، یہاں سے میں نے کٹ کر لیا اور اس کو الگ کر دیا۔ اب ایک باؤل لیں گے چھوٹا سا، اس میں کیا کرنا ہے، مسالے تیار کرنے ہیں جو کہ آپ کے گھر میں ہی موجود ہیں ویورز، کوئی باہر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں۔ یہاں پہ کیا کیا، 1 چمچ میں نے خشک دھنیا جو کہ میں نے ہاتھ سے مسل کے ڈالا ہے، اس طرح ہی ڈالیے گا، کوشش کریے گا کیونکہ اسی سے ہی ٹیسٹ آنے والا ہے بینگن میں۔ تو یہاں پہ پاؤڈر مت یوز کریے گا خشک دھنیا کا، ریڈ چلی پاؤڈر لیا میں نے، ½ ٹیبل اسپون لیا ہے۔ آپ کی اپنی مرضی ہے، اسپائسی جتنا رکھنا ہے آپ اتنا لے لیں۔ تو میرے پاس 4 بینگن کے پیس ہیں، اس کے مطابق میں ایڈ کر رہی ہوں۔ ہلدی میں نے 2 چٹکی ایڈ کی ہے تاکہ ہمارا پیارا سا بینگن کو کلر آ جائے اور ٹیسٹ میں اضافہ ہو۔ نمک بھی آپ نے حسب ذائقہ ایڈ کرنا ہے اور کوئی چٹپٹا فلیور نہیں اس میں ایڈ ہوگا اور کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کرنی ہے۔ جسٹ اس میں گرم مسالہ جائے گا، صرف 2 چٹکی جائے گا وہ بھی۔ اور اس کے علاوہ ویورز اس میں کوئی دہی نہیں، کوئی آئل نہیں ایڈ کرنا ہے، خشک مسالے ہیں جو کہ آپ کے عام گھر میں بیسک یوز ہوتے ہیں وہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا کریں گے، اب جو بینگن میں کٹ لگائے ہوئے تھے ان کو ہم نے بھر دینا ہے، اس مسالے سے فل کر دینا ہے اچھے طریقے سے۔ تو دیکھیں اب گرمیاں آ رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے کتنی گرمی ہوتی ہے، تو اس دوپہر کا کھانا اگر آپ اس کے ساتھ کھائیں ویورز تو بہت ہی مزہ آتا ہے۔ آپ یقین کریں، تندور کی اگر روٹی ہو، رائتہ ہو، کھیرا ہو اور ساتھ کے بینگن توا فرائی ہو تو بہت ہی لذیذ مزیدار یہ ریسیپی لگتی ہے۔ تو آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کی بھی بہت مزیدار بنے گی۔ اگر آپ نے کبھی نہیں کھایا تو ضرور کھائیں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اب یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ سارے بینگن کو میں نے فل کر لیا ہے اس مسالے کے ساتھ۔ اب اس کو 10 منٹ کے لیے اسٹیبل ہونے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ مسالہ اس میں جذب ہو جائے۔ 10 منٹ گزر چکے تھے، یہاں پہ توا لیا، توا جس پہ آپ روٹی بناتے ہیں وہی نارملی توا میں نے لیا ہے، نان سٹک کا نہ ہو، کوشش کریے گا، اسی پہ ہی ہم بنانے والے ہیں۔ تو میڈیم ٹو سلو فلیم پہ میں نے اس کو پہلے ہیٹ اپ کیا اور اس کے اوپر گھی ایڈ کر دیا ہے ویورز۔ جو گھی ہے نا اس سے تو الگ ہی مزیدار سا ٹیسٹ آنے والا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس گھی نہیں ہے تو آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ کیا کیا، میں نے سلو فلیم کر دی ہے اور بینگن میں نے اس کے اوپر رکھ دی ہیں۔ اب اس کو کچھ بھی نہیں کرنا، صرف اسٹے دینا ہے سلو فلیم پہ بالکل، تقریباً 10 منٹ۔ 10 منٹ کے بعد یہ بالکل سافٹ ہو چکے ہیں۔ اب اس کی سائڈ چینج کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، آپ کو اس کے کور کو دیکھ کے نظر آ رہا ہوگا کہ یہ سافٹ ہونا شروع ہو گیا ہے، سافٹنیس آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو دیکھیں سمپلی ہم نے کتنے آسان طریقے سے اور کتنے جھٹپٹ طریقے سے ہم نے بینگن توا فرائی
بنا لیے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی زیادہ اس پہ محنت نہیں ہے، گھر کے مسالے ہیں اور سمپلی اس کو فرائی کریں اور کوئی بھی ہانڈی کی طرح اس کو بھوننا نہیں پڑے گا۔ صرف اس کو 10 منٹ ہم نے اسٹے دیا تو یہ دیکھیں یہاں پہ اچھے طریقے سے یہ بھن چکے ہیں آئل۔ اب دوبارہ سے ہم نے اس کی سائڈ چینج کرنی ہے اور اس کے اوپر میں نے کیا کرنا ہے جی، اس کے اوپر دوبارہ گھی لگا دینا ہے تاکہ مسالوں میں جو گھی کا ذائقہ ہے بہت ہی جوسی سا بنائے گا اس کا ٹیسٹ، تو وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے۔ یہاں پہ اس طرح سے میں اس کے اوپر سب کے اوپر گھی لگا دوں گی۔ تو ویورز آپ کو میری ریسیپیز کیسی لگتی ہیں آپ مجھے ضرور فیڈ بیک دیا کریں، مجھے انتظار رہتا ہے آپ کے کمنٹس کا، تو بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسیپیز کیسی لگتی ہیں، اور اگر اچھی لگتی ہیں تو لائک تو ضرور کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں آگے سے آگے تاکہ میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ سب تک پہنچ پائے۔ یہاں پہ کیا کریں گے، فلیم اب آف کر دیں گے۔ بینگن ہو چکے ہیں اچھے طریقے سے فرائی، بالکل سافٹ ہو چکے ہیں۔ اب اس کو میں ڈش آؤٹ کر لوں گی۔ جو آئل تھا، جو ہم نے گھی یوز کیا تھا ویورز، وہ دیکھیں بالکل الگ ہونا شروع ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ بالکل پک چکے ہیں۔ اب کیا کریں گے، اب ہم نے اپنی ڈش آؤٹ کر لینی ہے ٹرے میں اس کو، بینگن کو۔ تو ویورز آپ کو آج کی توا فرائی بینگن کی یہ ریسیپی کیسی لگی مجھے فیڈ بیک دینا بالکل نہیں بھولنا۔ اب میں اس کے ساتھ کیا کروں گی جی، رائتا بنا لوں گی۔ رائتا میں نے اس کے ساتھ بنا لیا سبز مرچ اور دھنیے کا، تو اب میں اس کو کروں گی انجوائے۔ تو ویورز اگر آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو ضرور فیڈ بیک دیجیے گا آپ کو کیسی لگی، اور آپ بھی اس کو ٹرائی کریں اور مجھے ضرور بتائیں آپ کس طرح سے بینگن کی ریسیپیز ریکارڈ کرتے ہیں، بناتے ہیں، مجھے ضرور بتائیے گا، اپنی ریسیپی شیئر کریے گا، مجھے انتظار رہے گا آپ کے کمنٹس کا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔